أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ اور پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا اس چیز کی جو نہ نقصان پہنچا سکے ان کو اور نہ نفع، اور کہتے ہیں یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ تو کہہ کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو جو اس کو معلوم نہیں آسمان میں اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جس کو شریک کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں سو ایک ہی امت ہے، پیچھے جدا جدا ہو گئے، اور اگر نہ ایک بات پہلے ہو چکتی تیرے رب کی تو فیصلہ ہو جاتا ان میں جس بات میں کہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کیوں نہ اتری اس پر ایک نشانی اس کے رب سے؟ سو تو کہہ دے کہ غیب کی بات اللہ ہی جانے، سو منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور نبوت کے اندر ایک ہی امت تھی، وہ تھی امت مسلمہ۔ کان الناس امتا واحدہ، یعنی تمام اولاد آدم شروع میں ایک ہی امت، توحید پرست، اللہ کو ماننے والی، اللہ کے سوا غیر کا تو وہاں پر نام و نشان نہیں تھا۔ شرک اور کفر کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن یہ اختلاف کب شروع ہوا شرک اور کفر کا، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک کوئی کفر اور شرک دنیا کے اندر نہیں تھا۔ زمین اور آسمان کے بیچ میں لوگ خدا کو یاد کرتے تھے، توحید پرست تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ رب العالمین سے بڑی محبت کرتے تھے، کوئی فرقہ نہیں تھا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ کفر و شرک شروع ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ میں ایک بڑا فاصلہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ کئی صدیوں کا فاصلہ ہے۔
تو زمین اور آسمان کے بیچ میں کئی صدیوں تک لوگ ایک ہی خدا کو مان کر زندگی گزارتے تھے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا کہ باپ کا انتقال ہوتا تو بچے روتے ہیں۔ ایک فطری بات ہے، باپ مر گیا تو اولاد روتی ہے۔ تو ایسے ہی جب بچے رونا شروع کرتے ہیں تو اتفاق شیطان اس زمانے کے اندر لوگوں کو نظر آتا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ آج بھی شیاطین لوگوں کو نظر آتے ہیں، لیکن اس زمانے میں کھلے عام و گھما اور پھرا کرتے تھے۔ شروع دنیا کا زمانہ تھا تو شیطان نے جوانوں کو پٹی پڑھانا شروع کری کہ بھائی تمہارے باپ مر جاتے ہیں، تم روتے دھوتے ہیں، تو ابھی ایک کام کرو، تمہارے والد صاحب زندہ ہیں، ذرا ان کی تصویر پتھر پہ نکال لو۔ کہیں پہ نکال لو؟ ان کی تصویر پتھر پر نکال لو، تاکہ ان کی وفات کے بعد اگر تم کو باپ کی یاد ستائی تو تصویر کو دیکھ کر دل کو ٹھنڈا کر لینا۔ بات سمجھ گئے؟ تو ایک آدمی نے پتھر منگوا کر باپ کو سامنے بٹھا کر ہو بہو تصویر نکالی۔ اب باپ کی وفات کے بعد جب بھی یاد آتی وہ پتھر کو نکالتا دیکھتا، تو شیطان نے کہا بھائی دیکھتے کیوں ہو، ذرا تمہارا باپ ہے سامنے جھکا بھی کرو۔ اب جھکنا بھی شروع ہو گئے، پہلے دیکھتے تھے اب جھکنا بھی شروع ہو گئے۔ ایسی قوم کے اندر ایک رواج بن گیا، ہر جوان باپ کی تصویر مرنے سے پہلے پتھر پر نکال لیتا۔ اب وہ کرتے کرتے یہاں تک لوگ پہنچ گئے ہیں، ساری من گھڑت دنیا ہے۔ کیا ہے؟ کوئی کہانی نہیں ان لوگوں کی، لیکن اصل شرک شروع ایسے ہوا تھا۔ شیطان نے پٹی پڑھائی تھی، یہ شرک کی بنیاد تھی۔ بعد میں چلتے چلتے 2021 تک 33 کوٹی دیوی اور دیوتا ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 33 کوٹی۔ اندازہ لگانا مشکل۔ اور بھائی ہمارا تو ایک ہی رب ہے جو سب سے پیارا ہے، جن کا نام اللہ رب العالمین ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو ان کے ہر دن تہوار، ہر پتھر خدا جس پر لال کلر لگا ہو خدا، کہیں بھی جھک جاتے ہیں۔ تو ہم تو الحمدللہ وہاں جھکتے ہیں کہ ہمارے سر سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین کے دونوں قدموں کے بیچ میں رہتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہم تو ایسے رب العالمین کو مانتے ہیں جو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری دنیا ختم ہو جائیں گی، صرف تیرے اللہ کی ذات باقی رہیں گی۔ بات سمجھ گئے؟ تمام فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، انسان اور جنات سب مر جائیں گے، سارے فرشتے ختم۔ اللہ پوچھیں گا ملک الموت سے کون بچا ہے؟ کہ جی 4 فرشتے بچے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ اللہ کہیں گے بھائی ان تینوں کے روح کو نکال لیں، تو تینوں کے روح کو نکال لیا۔ جبرائیل بھی مر جائے گا، اسرافیل بھی، میکائیل بھی۔ آپ کون بچا ہے؟ جی اللہ، عرش کے اوپر آپ بچے، عرش کے نیچے میں بچا ہوں۔ اللہ کہیں گے تجھے بھی مرنا ہے۔ اسرائیل ساری دنیا کے روح کو نکالنے والا، آج وہ بھی مر رہا ہے،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کوئی باقی نہیں رہے گا، صرف تیرے اللہ کے ذات باقی رہیں گی۔ ہم تو ایسے رب کو رب مانتے ہیں جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ جی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو سوتا بھی نہیں ہے، اونگتا بھی نہیں ہے، جو کھانے سے پاک، بیوی سے پاک، اولاد سے پاک، جو پورے کائنات کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلا رہے، وہ رب ہے۔ پتھر کیسے دیوی اور دیوتا ہو سکتے ہیں؟ اب اندازہ کیجیے، کیسے کیسے لوگ پتھر کو تراشتے ہیں۔ شراب پینے والے، گانجا پینے والے، وہ پتھر کو تراشتے ہیں کہ نہیں تراشتے ہیں؟ بھئی ہم نے تو دیکھا ہے گانجا پینے والے پتھر کو تراشتے ہیں، شراب پینے والے پتھر کو تراشتے ہیں اور اسی خدا کو بازار میں لا کر بیچتے ہیں۔ بس سمجھ گئے؟ تو شرک کی اصل بنیاد شروع ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، تب تو جا کر ان کی قوم نے آپ کا مذاق بنایا تھا۔ 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے کہ میری قوم، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تم ان کی پرستش مت کرو، یہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہیں، تمہارا کوئی فائدہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات ہے نقصان دینے والی، اللہ کی ذات ہے فائدہ دینے والی۔ لیکن آپ کی قوم نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ جی، لیلا و نہارا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تک دین کی دعوت دی، قوم کو بلایا ایک خدا کی طرف، ایک رب کی طرف، آؤ اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے، اسی کے اندر تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری خیر ہے کہ دنیا بھی تم کو اسی کے اندر ملیں گی اور تمہاری آخرت اسی کے اندر بن جائیں گی۔ لیکن لوگوں نے مذاق اڑایا۔ اب جن لوگوں نے مذاق اڑایا، 950 سال تک دین کی محنت کی، نام تو عبد الجبار تھا لیکن اللہ کے سامنے بہت روتے تھے اپنی قوم کے واسطے، تو پھر نام پڑ گیا نوح، نوحہ کرنے والا، رونے والا۔ اصل نام تو لکھا ہے عبد الجبار ان کا تھا، لیکن اللہ کے سامنے اتنا روئے کہ ان کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ بات سمجھ گئے؟ ایک وقت آیا یہ کفر کرنے والے اور شرک کرنے والے قوم کو اللہ نے ایسے پکڑا کہ دنیا کے اندر ان کا پورا وجود ختم ہو گیا۔ یہ ایسی قوم، واحد قوم کہ اللہ رب العالمین کا عذاب پوری دنیا کے اندر آیا۔ پوری دنیا کے اندر اللہ نے پوری دنیا کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق 80-82 افراد نے ایمان قبول کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچا لی، باقی سب کو ختم کر دیا، تہس نہس کر دیا، کفر بھی ختم، شرک بھی ختم۔ پھر یہ 80-82 افراد کے ذریعے اللہ نے دنیا کو چلایا۔ بات سمجھ گئے؟ تو آسمان سے اللہ رب العالمین نے ایسے پانی کو برسایا کہ تفسیر میں لکھا ہے پانی نہیں بادل پھٹے۔ کیا پھٹے؟ ہاں، تفسیر میں لکھا ہے آج بھی آسمان کے کالائی کے اندر اگر کہیں تم کو سفیدی نظر آتی ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے اللہ نے بادل کو پھاڑ کر قوم نوح پر پانی کو برسایا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ اس کے بعد پھر دیگر قومیں آتی گئی، شرک کیا، کفر کیا، قوم سمود اور قوم عاد اور قوم لوط اور قوم شعیب اور قوم صالح، کفر کے، شرک کے، وقت کے نبی اور پیغمبروں نے بہت سمجھایا، نہیں سمجھے، بالآخر ان کی زندگی ایسی تباہ ہوئی کہ ان کا وجود ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں ہے،
اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میں نے پیدا کیا ہے، میرے بندے میری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جنات اے انسانوں، ہم نے تم کو اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری عبادت۔ تمہارے زندگی کا مقصد میری یاد۔ اللہ تعالیٰ کو شرک انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ چاہیں گے تو شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، تم شرک سے پاک زندگی لاؤ، اللہ تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو جانے میں انجانے میں اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو سچی پکی توبہ ایسی کرے کہ کبھی شرک کے قریب بھی نہ جائے۔ بات سمجھ گئے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو یہی تعلیم دی تھی، اے میری قوم، تم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھو، کسی بت کے سامنے ماتھا مت ٹیکو، منت اور سماجت اللہ سے مانگو، لات عزا سے مت مانگو، حبل سے مت مانگو۔ مکہ کے لوگ لات عزا کو مانتے تھے، حبل کو مانتے تھے، اور کسی پتھر کو بارش کا خدا سمجھتے تھے، کسی پتھر کو بیٹا دینے کا خدا سمجھتے تھے، اور کسی پتھر کو کاروبار میں ترقی دینے کا خدا سمجھتے تھے۔ بلکہ سفر میں ساتھ نکلتے تو اپنے اپنے دیوی دیوتا کو جھولے میں ڈالتے تاکہ سفر میں یہ ہماری حفاظت کریں گے۔ یہ تھا عرب کے لوگوں کا مزاج۔ چھوٹے چھوٹے پتھر جھولے میں ڈال لیتے ہیں، یہ جنگلوں میں ہماری حفاظت کریں گے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، میرا ایمان لانے کا ذریعہ کیا بنا؟ سفر میں نکلا تو اپنے پتھروں کے معبود کو ساتھ میں لینا بھول گیا، پتھروں کے معبود کو۔ تو میں نے جو ہے راستے میں جو کھجوریں میرے پاس تھیں اس کی گٹھلیاں نکال لی اور اسی کھجور کو جو ہے پتھر کی شکل دی کہ یہ میرا دیو ہے، یہ میرا خدا ہے۔ کہے کو کھجور کو، اس کے پیر بنائے کھجور سے، ہاتھ بنائے، سر بنایا کہ اب یہ میری حفاظت کرے گا۔ دیکھو کتنی انسان شرک کرتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ صحابی فرماتے ہیں، راستے میں چلتا رہا تو توشائے سفر ختم ہو گیا، میں نے کھجوریں کھانا شروع کی، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، تو جو جھولے کے اندر میں نے کھجور کا خدا بنایا تھا اس کو نکالا، اس کے ہاتھ کھا لیے، بھوک ختم نہیں ہوئی، دوسرا ہاتھ کھا لیا، پھر بھوک ختم نہیں ہوئی، پیروں کو کھانا شروع کیا، پھر چلتا رہا اور بھوک لگی تو پورا معجون سے جو بنا ہوا خدا تھا کھا لیا۔ دل نے کہا جو کھجور کا خدا تجھے بچا نہیں سکتا ہے، جی جو کھجور کا خدا اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، تجھے سفر میں کیا بچائے گا؟ بھائی جو کھجور کا خدا اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، تجھے سفر میں کیا بچائے گا؟ دل نے کہا یہ سب بکواس زندگی ہے، چلو مدینہ منورہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بن کر ایک اللہ کی نماز پڑھیں گے اور حضرت نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے۔ پھر وہ شخص مدینہ منورہ آئے اور اپنی پوری داستان سنا کر گناہوں سے توبہ کی، کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے، سچے پکے کھرے اور کھرے صحابی رسول بن کر زندگی گزارنا شروع کی۔ بات سمجھ گئے؟
تو کفر اور شرک یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ آج تہوار چل رہے ہیں غیر مسلموں کے، تو ایسے تہوار کے موقع پر مسلمانوں نے نہ زبان سے ان کو مبارکباد پیش کر سکتے ہیں، نہ ان کے گھر جا کر انہیں مبارکباد دے سکتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ قرآن کریم نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی جس مذہب پر تم ہو وہی مذہب حق ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف حق والا مذہب اسلام ہے۔ جب سب کو معلوم ہے وہ مذہب صحیح مذہب نہیں ہے تو ہمارے مبارکباد دینے سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے مذہب کی تائید ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے بھائی؟ سیدھی سی بات ہے، جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کے کسی موقع پر، کسی تہوار پر آپ ان کو مبارکباد پیش نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا جب دین حق مذہب اسلام ہے تو پھر ان کو ان کے تہوار کے موقع پر مبارکبادی پیش کرنا، گویا اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے مذہب میں شک و شبہات کے اندر مبتلا ہے۔ بس سمجھ گئے؟ اور ان کے تہوار کی مٹھائی کھانا بالکل درست نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ان کے جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں ہر تہوار پر کھانا کسی نہ کسی دیو کا بنتا ہے۔ بس سمجھ گئے؟ کسی نہ کسی دیو کا کھانا بنتا ہے۔ ان کے تہوار کے علاوہ اگر دعوت دیتے ہیں تو بالکل جا سکتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے بعض یہودیوں کی دعوت بھی کھائی ہے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی اہلیہ محترمہ، وہ پہلے یہودی تھی، بعد میں ایمان قبول کیا، حضور پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئی، لیکن ان کے نکاح میں آنے کے بعد بھی ان کے خاندان کے لوگ یہودی تھے۔ بات سمجھ گئے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ مدینہ منورہ کے اندر ہم سب مسلمان، یہود، عیسائی ایک تہوار مناتے تھے۔ کیا مناتے؟ ایک تہوار مناتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا یہ تہوار کیا ہے؟ کئی زمانے سے لوگ آپس میں مل جل کے مناتے ہیں۔ تب حضور پاک علیہ السلام نے کہا اسلام کے اندر کوئی تہوار نہیں سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے، منع کر دیا، رسوم اور جہالت کو ختم کر دیا۔ بات سمجھ گئے؟ تو تہواروں کے علاوہ اگر دعوت آتی ہے تو جانے میں حرج نہیں ہے، لیکن خاص تہوار پر جانا اور کھانا اور پینا، کسی نہ کسی دیو کا کھانا بنتا ہے، ان کے نام کا بنتا ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کے مذہب کی تائید کر رہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کوئی ضرورت نہیں مبارکباد دینے کی۔ اور بالخصوص مسلمانوں کے اندر یہ بات بہت چل رہی ہے کہ ان کے تہوار کے موقع پر ان کی طرح اسٹائل بنانا اور جو ہیں اپنے قیمتی حلال پیسے پٹاخوں کے ذریعے ختم کرنا، یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ گلی محلہ میں بچوں کو سمجھائیں، جوانوں کو سمجھائیں کہ یہ سب درست نہیں ہے۔ کل تو جمعہ میں بات کرنا تھی لیکن وقت اتنا ہو گیا کہ بات ہی نہ ہو سکی۔ تو بہرحال ہم ایسے رب کو رب مانتے ہیں جو ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، میرے محبوب کہیے اللہ ایک ہے۔ بولو بھائی اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کا بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں کسی اور مذہب میں پیدا کرنے کے بجائے خاندانی مسلمان عطا فرمائے۔ بات سمجھ گئے؟ لک الحمد و لک الشکر، یہ محض ان کا فضل کرم ہے جس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔
بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کی ایمان میں ترقی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کے ذات عالی پر ہم سب کو یقین نصیب فرمائے، شرک اور کفر سے ہم کو آج بھی اور کل بھی نفرت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔